أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، یا ان کے کرتوتوں کے سبب انہیں غرق کر دیں اور بہت سے قصور تو معاف ہی کرتے رہتے ہیں ہم، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں انہیں ان کی تباہی کے وقت معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ سورہ شورى کی 33، 34 اور 35 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اور اس سے پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت سے قصوروں کو تو یوں ہی معاف اور درگزر فرما دیتے ہیں، بہت کم کی پکڑ ہوتی ہے یا مواخذہ فوراً نہیں فرماتے تاکہ لوگوں کو مہلت ملے اور لوگ اپنی اصلاح کر لے سکیں۔ اور جن قصوروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، آخرت میں بھی ان کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر پچھلی آیت میں جو بات چل رہی تھی کہ دریاؤں میں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ جو کشتیوں اور بڑے بڑے سمندری جہاز کو جو چلاتے ہیں وہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اگر لوگوں کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیں تو پھر سبوں کو ڈبو دے اور وہ جو ہے سفر ہی نہ کر سکیں، لیکن بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، کچھ کر جو ہے ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں اور جو ہے جدال کرتے ہیں تو ان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن جب ان کی تباہی کا وقت آئے گا، جب موت آئے گی یا عذاب آئے گا یا قیامت واقع ہو جائے گی تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ وہ جس پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے وہ جو ہے بالکل بیکار نکلے اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، بچنے کا راستہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کا چند روزہ سامان زندگی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کس کو مل جاتی ہے تو بہت ادرانے لگتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں کہ اس پہ خوشیاں منائی جائیں، اس پر اترایا جائے اور پھولے نہ سمائے جائیں، بلکہ دنیا کی چیزیں تو سب کی سب فانی ہیں، یہاں کی زندگی فانی ہے، یہاں کی ساری نعمتیں فانی ہیں، اور یہ کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ کامل چیزیں تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، ما عندکم ینفعد وما عند اللہ باق، باقی رہنے والی وہاں کی چیزیں ہیں، یہاں کی چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ انسان کی زندگی خود پتہ نہیں کہ کب تک رہے اور کب ختم ہو جائے وہ، تو اس کی جو دیگر نعمتیں ہیں اس کو جو دی ہوئی وہ نعمتوں کا کیا بھروسہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنتیں کر کے خوب پیسہ کماتا ہے، خوب مال و دولت، عزت و شہرت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو اور جو ہے جو مال و دولت ہے اس میں کا ایک بڑا خلیل عرصہ ہی وہ جو خلیل حصے کو استعمال کر سکتا ہے، اور بڑا حصے کو تو ایسا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کی فانی لذتیں اور فانی زندگی کے بارے میں تم زیادہ جو ہے فکر مند مت ہو، اور زیادہ اس میں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ابقا ہے، باقی رہنے والی ہے، اور جو ہے وہ یعنی ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے فکر کرو۔ تو اس کے لیے کون لوگ فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت سے جو ہے شروع کر رہے ہیں کہ ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہے جس کے پاس یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ تقریباً 8-9 صفتیں ان کی گنائی گئی ہیں کہ یہ اوصاف والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہاں کی دائمی نعمتیں میسر ہوں گی اللہ تعالیٰ کے پاس کی۔ سب سے پہلے الذین آمنوا فرمایا، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان تو جو ہے یعنی کسوٹی ہے، اور ایمان تو جو ہے شرط ہے سارے اعمال کی، اور پھر وہاں پر جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ ایمان کے بغیر تو مل ہی نہیں سکتی۔ پہلا بندہ جو ہے مومن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اس کو ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح۔ عمل صالح اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کی دھلائی ہوگی، یا جو ہے اس کو جو ہے کوئی سفارش کرنے والا اگر مل جائے اللہ کے حکم سے تو پھر اس سفارش کے بعد وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے سزا بھگتنی ہوگی اس کو ایمان عمل صالح کے بغیر اگر ہوگا تو۔ اس کے بعد دوسری جو صفت ان بندوں کی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر جو ہے بھروسہ رکھتے ہیں۔ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی
کامل طور پر یہ بات وہ جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ میرا رب میری جو رہنمائی فرما رہا ہے وہ سب سے بہترین اور صحیح اور درست ہے، اور مجھے جو بھی احکامات دیے گئے ہیں، جو اخلاقی ضابطے مجھے بتائے گئے ہیں، اور جو ہے جو حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی حدود میرے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں، اور جو زندگی گزارنے کے جو ہے طور طریقے مجھے سکھائے گئے ہیں، وہ سب کے سب صحیح اور درست اور حق ہے، اور اس کو جو ہے اگر ایک انسان تسلیم کر لے تو پھر اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ یہ بات سمجھ کر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب سب سے اچھا ہے، بہترین ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، فرمایا ایک مقام پر، یعنی اپنے ساری معاملات کو میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، میں جو ہے اس کے نتائج پر جو ہے غور نہیں کرتا، بلکہ نتائج اپنے رب کے ذمے رکھتا ہوں۔ جو اسباب اس نے مجھے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، میں ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے سارے نتائج کو جو ہے اپنے رب کی طرف نظر کر کے دیکھتا ہوں اور اس کو انہی کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وہ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھنے بھالنے والا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ توکل ہے۔ دوسری جو ہے صفت ان حضرات کی اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور جو بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تین اوصاف اس آیت میں جو ہے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، اور خاص طور پر جو ہے بے حیائی اور فواحش سے جو ہے اجتناب کرنے والے، پرہیز کرنے والے لوگ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ جو ہے لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تین اوصاف بھی ان میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کے جو تعریف کی ہے اس میں جو ہے اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کبیرہ گناہ وہ ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان جرائم کے بارے میں جو سزائیں مقرر کی ہے وہ حد مقرر کی ہے، اس میں حد جسے کہتے ہیں۔ سزاؤں میں جو ہے ایک ہوتی ہے حد، دوسری جو ہے تعزیری سزائیں ہوتی ہیں اسلامی سزاؤں میں، یعنی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ہے کہ سب تعزیری سزائیں ہی ہوتی ہیں، انڈین پینل کوڈ جسے کہتے ہیں، ساری جو ہے خطاؤں کے لیے جو جرم ہوتے ہیں اس میں سزائیں ایک ہی انداز سے دی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حد قائم فرمائی ہے، مقرر فرمائی ہے کچھ انہیں جرائم کے لیے، اور دیگر پورے جرائم کے لیے تعزیری سزائیں مقرر فرمائی۔ حد کسے کہتے ہیں؟ حد اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن جرائم کے بارے میں جو ہے فیصلہ خود کر دیے ہیں کہ اس کی سزا اتنی ہوگی، بس اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی رد و بدل کا امکان نہیں ہے۔ کوئی قاضی یا حتیٰ کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل، کوئی چینج کرنے کا جو ہے اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اسے حد کہا جاتا ہے۔ حد کن کن چیزوں میں جاری ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر زنا، اور جو ہے تہمت زنا، چوری اور شراب نوشی، ایسے جو ہے 4-5 جرائم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی ہے۔ اس میں جو ہے وہی سزا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ جیسا جو ہے زنا کے بارے میں جو غیر شادی شدہ زانی ہوگا یا زانیہ ہوگی اس کو 100 کوڑے ماری جائیں گے، ویسے ہی جو شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھریں مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر اسلامی حکومت ہے یہی سزائیں جاری ہوں گی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری سزا، تعزیری سزائیں وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ تعزیری سزائیں کیا ہوتی ہے کہ قاضی کے ثواب دید پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے، کہ وہ جو ہے دیکھیں کہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، حالات کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں کے جو ہے وہ سزائیں اس کے لیے مقرر کی جا سکتی ہیں، جیسی سزائیں مناسب ہو۔ تو وہ تعزیری سزائیں، دیگر سارے جرائم میں تعزیری سزائیں ہوں گی، صرف 4-5 جو جرائم ہیں اس میں جو ہے حدود مقرر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے وہ اس کو جو ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ جس پر اللہ اور جو ہے یعنی کہ قرآن اور سنت میں جو ہے حدیث میں جن پر لعنت بھیجی گئی ہے اور جو سخت وعیدیں آئی ہیں اس کو جو ہے کبیرہ گناہ وہ لوگوں نے خیال کیا ہے۔ جیسا کہ جو ہے لعنت بھیجی گئی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اور شرک جو کرنے والے ہیں اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، دیگر مخلوقات کو بھی جو ہے اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں،
مال حرام کمانے والے اور کھانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے جو ہے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو، اس قسم کی جو بھی چیزیں تھیں، اس کو کبیرہ گناہ تصور کیا ہے بعض حضرات نے، اور بعض حضرات نے جو ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے جو منع کردہ چیزیں ہیں، جسے منہیات کہا جاتا ہے، یعنی قتل ناحق نہیں کرنا کسی کا، اور مال حرام نہیں کھانا، یتیم کا مال ناحق نہیں کھانا، اس طریقے سے سود نہیں کھانا، یہ بہت جرائم ہیں جس کو جو ہے منہیات بھی کہا جاتا ہے، جس سے جو ہے روکا گیا ہے، نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہی ہیں، اور جو ہے کبیرہ گناہ کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، بعض حضرات نے اس کو جو ہے اس میں جو ہے باندھا ہے، بتایا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، جو متفقہ علیہ کہا جاتا ہے جس کو، یعنی جس کی سند انتہائی مضبوط ہوتی ہے، جو دونوں کتابوں میں جو ہے موجود ہے وہ حدیث، صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو ہے سب سے بڑے جو گناہ ہے وہ اس سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، باخبر کرتا ہوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبیرہ میں بھی بڑے، یعنی کبائر جسے کہا جاتا ہے سب سے بڑے، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو ہے گناہ، یعنی جو اللہ کی نظر میں ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی اور مخلوقات کو بھی جو ہے اس میں شریک و سہیم سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبائر میں ایک نمبر پر آتا ہے۔ دوسرے جو ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا جو ہے جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی گواہیاں دینے والا، اور جو ہے یہ تین باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کہا، کبائر فرمایا، کبیرہ میں بھی سب سے بڑے کبائر۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورہ حج 18ویں پارے میں 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا اس آیت میں کہ بچتے رہو یعنی بتوں کی گندگی سے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور جو ہے پرہیز کرنا گناہ کے کام، جھوٹی بات کہنے سے، یعنی بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا اور جھوٹی بات کہنے سے پرہیز کرنا، یہ دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں لایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ شرک کے ساتھ، یعنی بتوں کی جو گندگی ہے، بتوں کی جو عبادت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جھوٹ کو ملا کر آیت میں، آیت قرآنی میں بتایا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا خباثت والا جو ہے جرم ہے یہ، لیکن اس کا اندازہ آج مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان آج بڑی روانی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، حالانکہ کبیرہ میں بھی کبائر ہے، یہ سب سے بڑے گناہوں میں، تین گناہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کر کے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو جھوٹ کے تعلق سے کئی ایک احادیث آئی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس پر جو ہے بڑی روانی کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں ہمارے مسلمان۔ بدقسمتی کی بات ہے ان کی کہ اس کو ام الخبائث کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی برائیوں کی ماں ہے وہ، اور جو ہے اسی کے ذریعے سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دیکھیے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو سب گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میں لوگوں کے سامنے جا کر جھوٹ بول کر کچھ نہ کچھ کہہ ہی دوں گا، اس لیے گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے۔ جو سچ بولنے والا انسان ہے وہ جو ہے کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، اس سے ڈرتے رہتا ہے کہیں پر مجھے جا کر لوگوں کے سامنے بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس سے بچتا ہے۔ تو گناہ کرنے پر آمدگی ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کی، اور منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کی کہا ہے کہ چار جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتائی تھی کہ منافقوں میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ بولے تو جھوٹ بولے، وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت اس کے پاس کوئی رکھائی جاتی ہے تو امانت پہ خیانت کرتا ہے، اور چوتھی برائی منافق کی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائے تو مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چار میں سے جو ہے ایک یہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ کچھ بھی گناہ کر دے سکتا ہے، اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے اس میں ساری برائیاں، سارے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں گناہ بھی وہ کر سکتا ہے، وہ جو ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کتنی احادیث اور کتنی آیتیں جو ہے لعنت
لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا قرآن میں جگہ بجا آپ دیکھیے کہ لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. جب لعنت ہو گئی تو پھر اس کے بعد رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو اس طریقے سے جھوٹ انتہا سے زیادہ برا جو ہے گناہ ہے، اور اس سے جو ہے ہم سب کو بچنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی اور توفیق مانگنی چاہیے، ورنہ جو ہے ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے جھوٹ پہ جھوٹ. یعنی زندگی جھوٹ میں بھری پڑی ہے لوگوں کی. آج ہر بات جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک آپ دیکھیے کہ آج اکثریت ایسی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے اور ہم کو جو ہے سچ بولنے والا بنا دے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کبیرہ گناہ، اس میں کبائر جو ہے یہ تین اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. اس کے بعد جو ہے فحش اور بدکاری جو ہے بے حیائی کی باتوں کو جو ہے اس سے بچنے والے بتایا، اس کو الگ کر کے دکھلایا کبیرہ گناہ سے. حالانکہ بے حیائی کا جو کام ہے وہ خود جو ہے کبیرہ گناہوں سے ہے، لیکن اس کو الگ کر کے بتلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو ہے جو برائی ہے، جو قباست ہے، جو معاشرے میں جو ہے جو انسانی معاشرے میں اس کی جو تباہی پھیلتی ہے اس کے ذریعے سے، اور جو ہے وہ ایک متعدی مرض ہے جو دوسروں کو بھی لے کر ڈوبتا ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے اس میں لے کر جو ہے اثر کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کو الگ سے بتایا گیا ہے. اس میں جو ہے جو فواحش کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی، کھلے عام بے حیائی، علل اعلان بے حیائی کے مظاہرے کرنا، اور اس میں جو ہے بدکاری اور جو ہے زنا اور اس کے مقدمات، یہ سب کے سب شامل ہیں بے حیائی میں. اس لیے جو ہے اس سے انہیں جا بجا روکا گیا ہے اور اس کے قریب بھی نہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اس میں جو ہے انہیں جو قرآنی آیتوں میں بھی جو ہے احادیث میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں اس کے تعلق سے جو ہے جو کبائر ہیں، جو فواحش ہیں، اس کو جو بتایا ہے کہ وہ بدکاری کو جو ہے فواحش کہا ہے. اس میں بدکاری جو کرنے والے ہیں اس کو فواحش کہا ہے. اور جو ہے جو بدکاری کی جو بدکاری کو جو ہے جو پھیلانے والے ہیں، جو اس کی نشر و اشاعت کرنے گے، تو اس کے تعلق سے بھی جو ہے اس کو بھی بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم کہا. سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، اس کی برات کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی، اس میں کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ انسانی مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں میں جو ہے یعنی بدکاری اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے آزمند ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں شدید اور دردناک عذاب کی جو ہے ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، رکھ دیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.